Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 42nd. The name of the paper is Literary Criticism 1. The name of the book is On the Sublime by Longinus. The topic is Longinus as a practical and comparative critic. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PUBI, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. When we say practical critic, he was a practical critic in the sense that he had addressed his book to an audience of practitioners rather than the passive recipients of literary work. He addressed them to the practitioners, to the poets, to the dramatists, in order to create sublime literature. So there are practical advices to develop sublimity, and these advices are given to the practitioners, not to the passive recipients of literary work. Therefore, we say that he was a practical critic. His book is now, why is he a practical critic, and how has he advised the poets or the dramatists practically? What practicality is there? The first is that his book is full of quotations, and he, in order to make his point clear, in order to make the poets create sublimity in their work, he quotes from different books, quotes from different writers, and every point of his is illustrated by quotations. Sometimes these quotations consist of full poems of great writers, and these quotations show that he was a man of great learning because he quotes from Greek literature. So we consider that he had a great mastery over Greek literature. He also quotes from Roman literature, and therefore we say that he had a mastery over Roman literature, and the same was the case with Hebrew literature. He quotes from there too. Then he takes examples from epics, dramas, and rhetoric, and we consider that he had mastery over the epic, dramas, and rhetorics. So these quotations, which he has taken from different books and from different writers, they are very original and very apt and appropriate, and he also gives intelligent commentary on them. These quotations, he gives quotations and then gives his own comments, and he critically appreciates these quotations and then evaluates them. In order to make his point clear, he does all this. So, this is the first point in the practicality of his approach. The second is that he shows great judgment and sound judgment by focusing only on great writers, on great poets, great dramatists, great epic writers, and he selects these great poets, and from these great poets he selects great passages. So he shows sound judgment in his selection. Then his judgment is not based on personal likes and dislikes. He quotes not because he likes that writer or he, let's say, dislikes someone. These judgments are not whimsical. Whimsical is the opposite of consistent. He consistently evaluates someone, and that he considers only the great characteristics, and he always does this. This is not the case that sometimes he takes a good quotation and sometimes a bad quotation. So this whimsicality is not there. His judgment is wonderful, and he is also not impressed by the reputation of the writers. Not only the reputation, but through his judgment, which is based on principles, and then he praises those who are still praised, and those he has depreciated, they are still depreciated and not praised, and they have perished, they have vanished. So therefore we consider him that he had a great judgment. The power of judgment he had was great. Fourthly, that
when he talked about the great speakers or the great writers. When he spoke about great speakers and great writers, his own style became sublime and had sublimity in them. And when he talks about Lysias, who is a speechwriter, great speechwriter, his own style becomes elegant uh, because he talks about the elegant writers. When he talks about Plato, his own style becomes like Plato. Fifthly, his quotations, the quotation he takes, are often taken from different contexts and then they are combined into one quotation. So, one quotation is taken from one area, the other is from another area, and then they are combined together in a single quotation. This is the way he does it. For example, he quotes from Homer. One line is taken from one place, the other line is from another place. Then they are joined together, and one quotation, a single quotation for the sake of convenience, is made. He chooses those parts of the quotation which are important for the illustration of his own point. So, quotations he takes are often taken from different contexts and then combined. The sixth point is that the best of all in Longinus is that of comparative criticism, in which he compares different writers or the same writer and different writings of the same writers. We can take the example of Homer. Homer wrote Odyssey and Iliad, and he compares Odyssey and Iliad, and he tells us that Iliad is a dramatic epic. A dramatic element is found in it, while Odyssey is a narrative epic. That is, the narrative technique is throughout used, and that Iliad has a fire in it, is very passionate incidents there, while in Odyssey, the highly passionate incidents are not there. It is moderate, it is temperate. In Iliad, the action goes very swiftly, very quickly, while in Odyssey, the action is very slow. The incidents are drawn directly from life as far as Iliad is concerned. That is, they are lifelike, but in Odyssey, they are not lifelike. The fancy plays a great role in it. Imagination uh, takes the control, and the conclusion he gets from comparing these two is that Iliad is the work of mature age when he was at his heights, when he was wonderful, but Odyssey then is the work of his old age, and Odyssey is like the setting sun because it was written in old age, and Iliad is like the bright sun, like the midday sun. Odyssey is like the setting sun, but both are great. So these are guys in comparative study. Then he compares Demosthenes with Cicero, and he tells us that Demosthenes' sentences are like thunderbolts, and he sets the audience on fire right away, very quickly, while Cicero is like a forest fire, um, and the forest fires has to spread slowly and gradually. He puts you on fire step by step, while Demosthenes is like thunderbolt, and he suddenly puts you on fire. Our conclusion is that Longinus is a great practical critic. तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बात हुई. प्रैक्टिकल क्रिटिक का मतलब ये है कि ये जो एडवाइसेस देता है वो सब्लिमिटी पैदा करने के लिए, तो ये प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं उन लोगों के लिए जो असल में प्रैक्टिशनर्स हैं, न कि रीडर्स के लिए, बल्कि जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि सब्लिमिटी कैसे पैदा होगी. तो ये प्रैक्टिकलिटी है. फिर आखिर में वो कंपेयर करता है राइटर्स को या फिर एक राइटर की मुख्तलिफ राइटिंग को, तो इस लिहाज से वो कंपैरेटिव राइटर भी है. तो तरीक़ाकार उसका ये है कि वो कोटेशन देता है हमें ताकि अपने पॉइंट को इलस्ट्रेट करे
اور یہ جو کوٹیشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا لرنڈ آدمی تھا. یہ گریک لٹریچر، رومن اور ہیبرو لٹریچر سے کوٹ کرتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں ماسٹری رکھتا تھا. ایپک ڈراما اور ریٹورک کوٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں بھی ماہر تھا. اس کی جو کوٹیشنز ہیں ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ برجستہ ہیں، مناسب ہیں، اوریجنل ہیں، اور وہ خود سے بھی اس پہ انٹیلیجنٹ کمنٹری دیتا ہے، کریٹیکلی اس کی ایویلیویشن کرتا ہے، اپریشیشن کرتا ہے. پھر یہ جو رائٹرز پہ فوکس کرتا ہے، گریٹ رائٹرز پہ، تو ساؤنڈ ججمنٹ کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ سلیکٹ کرتا ہے گریٹ پوئٹس کو اور گریٹ پوئٹس کی گریٹ پیسیجز کو. اس کی ججمنٹ جو ہے اپنی لائکس ڈس لائکس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ گلوبل لائکس ڈس لائکس پر ہیں، پرنسپلز پر بیسڈ ہیں، اور اصولوں پر بیسڈ ہیں. وہ کنسسٹنٹ ہے، مستقل مزاج ہے، ومزیکل نہیں ہے اس ججمنٹ میں، اور کسی کے ریپوٹیشن سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اصولوں کے مطابق اس کی تعریف یا بد تعریفی کرتا ہے. جس کی تعریف کی ہے وہ آج بھی تعریف کے لائق سمجھا جاتا ہے، جس کی بد تعریفی کی ہے وہ آج بھی بد تعریفی کے لائق سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل کرٹک تھا. اور وہ جب سپیکرز اور رائٹرز کی بات کرتا ہے تو اگر وہ گرینڈ ہے تو اس کا اپنا رائٹ سٹائل، لانجائنس کا، وہ بھی گرینڈ بن جاتا ہے، سب لائم بنتا ہے. اور جب وہ لیسیس جو کہ اسپیچ رائٹر تھا کی بات کرتا ہے، جو کہ ایلیگنٹ سٹائل رکھتا تھا، تو اس کا سٹائل بھی لیسیس کی طرح ایلیگنٹ ہو جاتا ہے. جب وہ پلیٹو کی بات کرتا ہے تو لانجانس کا اپنا سٹائل پلیٹو کی طرح ہو جاتا ہے. کوٹیشن جو وہ لیتا ہے وہ طریقہ کار اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ڈیفرنٹ کانٹیکٹ سے لیتا ہے، ڈیفرنٹ جگہوں سے لیتا ہے، پھر ان کو کمبائن کرتا ہے. مثلا ہومر میں ایک لائن ایک جگہ سے، دوسری لائن دوسری جگہ سے، دونوں کو کمبائن کر کے ایک کوٹیشن میں اس کو رکھا ہے اور اپنے پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہے. سب سے بہترین بات کمپیریٹیو کرٹیسزم کے حوالے سے وہ ہومر کی دو ایپکس کو کمپیئر کرتا ہے، آڈیسی اور ایلیٹ کو، اور ایلیٹ کو ڈرامیٹک ایپک قرار دے دیتا ہے، آڈیسی کو نیریٹو. ایلیٹ کو فائری اور پیشنیٹ قرار دے دیتا ہے، جبکہ آڈیسی کو ٹیمپریٹ اور ماڈریٹ، اوسط قرار دیتا ہے. ایلیٹ کو ایکشن اس کا سوئفٹ بتاتا ہے کہ یہ جلدی ایکشن کرتا ہے، اس میں ایکشن تیز ہوتا ہے، آڈیسی میں سلو ہوتا ہے. ایلیٹ میں جو انسٹنٹس ہیں یہ لائف سے لیے گئے ہیں، آڈیسی میں امیجینیشن سے لیے گئے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ دونوں ورک میں ایلیٹ میچور زمانے کا ورک ہے اور جب وہ اپنی ہائٹس پہ تھا، اور آڈیسی اولڈ ایج کا ورک ہے. تو آڈیسی ایک سیٹنگ سن کی طرح ہے، جبکہ ایلیٹ برائٹ سن اور مڈ ڈے سن کی طرح ہے. آڈیسی سیٹنگ سن کی طرح تو ہے لیکن دونوں گریٹ ہیں. پھر وہ ڈیماستھینیس کو سسرے سے کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیماستھینیس جو کہ اسپیکر تھا اس کا ہر سینٹینس تھنڈر بولٹ کی طرح اچانک آپ کو آگ لگاتا تھا اور متاثر کرتا. سسرو جو ہے یہ فارسٹ جنگل فائر کی طرح ہے، جو کہ آپ کو اچانک متاثر نہیں کرتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہے. تو ہم کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل کریٹک تھا اور زبردست پریکٹیکل کریٹک تھا. تو یہ بات ہوئی پریکٹیکل کریٹیسزم کے بارے میں. جان جینس کی. تھینک یو اینڈ گڈ لک.